الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الف لام میم وہ بلند رتبہ کتاب، کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ لا ریب فیہ کے عنوان سے منعقدہ ہفت روزہ درس قرآن کی آج چوتھی مجلس، چوتھا درس ہے، اور آج کی گفتگو کا عنوان ہے لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بہکے اور نہ بھولے۔ قیامت جب قائم ہوگی اور اس قیامت میں صاحبان اعراف جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں ملاحظہ فرمائیں گے، اس وقت وہ لوگ جو جہنم میں ہوں گے وہ اہل جنت سے ان کی نعمتوں پر، ان کے انعام پر اور ان کی زبردست شاندار بہشت پر افسوس کرتے ہوئے کہ خود انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا سمجھے، جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، مومنین کا تمسخر اڑایا، ان کے کہے پر ایمان نہ لائے، نہ نبی کے قول پر عمل کیا، نہ اتباع کی، نہ اطاعت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے فرماتا ہے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون۔ اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زیست نے انہیں فریب دیا، تو آج اب قرآن کہتا ہے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے آج ہم ان کو بھول جائیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف اگر نسبت کریں تو اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم ان کو بھول جائیں گے، كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، جیسے کہ انہوں نے اس دن کے ملنے کے خیال کو بھلا دیا تھا۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور جیسا ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ یہاں پر ننساہم جو لغوی ترجمہ بنتا ہے، جو ظاہری ترجمہ بنتا ہے، وہ یہ بنتا ہے کہ ہم ان کو بلا دیں گے، ہم ان کو بھول جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت ہو، کیا اللہ کو نسیان لاحق ہوتا ہے؟ کیا اللہ بھول جاتا ہے؟ سوچئے گا، غور کیجئے گا۔ ترجمہ یہ نہیں ہے، لیکن ترجمہ لوگوں نے کیا ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ لفظی ترجمہ یہی بنتا ہے کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسے کہ قیامت کے دن، یعنی آج کے دن ملنے کو وہ بھول بیٹھے تھے۔ عزیزان من، کفار نے دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا بنایا، حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرایا، اپنی نفسانی خواہشات کی انہوں نے پیروی کی۔ جب انہیں ایمان کی دعوت دی گئی تو اہل ایمان سے مسخری کرنے لگے۔ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکہ دیا اور وہ آخرت کو بھلا بیٹھے۔ آخرت کے دن کفار کے انجام کو دکھایا جائے گا کہ وہ اللہ اور آخرت کو بھول بیٹھے، اللہ ان کو اس بھولنے کا بدلہ دے گا۔ اب سوچیں، یہاں پر ننساہم کما نسو کا لفظ استعمال ہوا ہے، کلمہ استعمال ہوا کہ ہم ان کو بھول جائیں گے۔ کیا اللہ کی طرف نسیان کی، بھول کی نسبت کی جا سکتی ہے؟ قرآن کریم نے انہی کا ذکر کیا، سورہ سجدہ ہے، آیت نمبر 14 ہے فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اب چکھو بدلہ اس کا کہ تم اپنے اس دن کی حاضری کو بھول گئے تھے۔
فذوقوا چکھ لو بما نسیتم جو تم بھول گئے تھے لقاء یومکم ھذا آج کے دن کے ملنے کو حاضری کو انا نسیناکم اب اللہ فرماتا ہے ہم بھی تمہیں بھول گئے معاذ اللہ ہم بھی تمہیں بھلا بیٹھے معاذ اللہ وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون اب ہمیشہ کا عذاب چکھو اپنے کیے کا بدلہ یہاں پر بھی نسیتم اور نسیناکم کا ذکر ہے نسیتم تو ٹھیک ہے کہ وہ لوگ بھول گئے کافر بھول گئے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بھول سکتا ہے کیا اسے نسیان لاحق ہوتا ہے یہ سوال ہے جو آپ کے لیے چھوڑے جاتا ہوں اللہ جل شانہ سورہ جاثیہ میں ارشاد فرماتا آیت نمبر 34 سے 35 وقیل اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا اور ان سے فرمایا جائے گا آج ہم تمہیں بھول جائیں گے آج ہم تمہیں بھول گئے یہ ترجمہ لفظی ہے جو لوگ کرتے ہیں جیسے کہ تم اپنے اس دن کے ملنے کو بھولے ہوئے تھے وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ذَلِكَ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا ٹھٹا بنایا مذاق بنایا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں فریب دیا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا تو آج نہ وہ آگ سے نکالے جائیں وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ نہ ان سے کوئی منانا چاہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کے بارے میں فرما رہا جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو آخرت کی حاضری کو بھول گئے تھے ابدان من اسی طرح منافقین کا ذکر بھی اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 66 ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض منافق مرد اور منافق عورتیں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم بجائے اس کے کہ نیکی کا حکم دینے کے یہ برائی کا حکم دیں اور بھلائی سے منع کرنے کی بھلائی کرنے کا حکم دینے کی بجائے بھلائی سے روکیں منع کریں برائی کا حکم دیں اور بھلائی سے روکیں اور اپنی مٹھی بند رکھیں یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں اب اللہ فرماتا ہے نسوا اللہ فنسیہم وہ اللہ کو بھول گئے فنسیہم تو جواباً اللہ بھی ان کو بھول گیا یعنی جو ترجمہ یہاں پر اللہ بھول گیا اللہ بھلا بیٹھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسیان کے نسبت کی جا رہی ہے تصور کیجئے کیا اللہ بھول سکتا ہے ان المنافقین هم الفاسقون بے شک منافق وہی پکے بے حکم ہیں اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور ان جیسے نہ ہو جو اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا اللہ نے فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کی جانوں کو بھلا دیا اللہ کو تو ان کی جانیں یاد نہ رہیں یہ ترجمہ لوگ کر رہے ہیں یہ ترجمہ ہو رہا ہے اللہ کی طرف بھولنے کے نسبت کی جا رہی ہے اولئک هم الفاسقون وہی نرے فاسق صاحبان دی وقار آپ تصور کیجئے کہ یہ دنیا اللہ کریم نے میرے لیے آپ کے لیے ہم سب کے لیے انسانوں کے لیے بنائی اور اللہ خالق و مالک ہے وہ ہر عیب سے کمی سے نقص سے بھول سے چوک سے نشان سے وعدہ خلافی سے جھوٹ سے مکمل مبرہ اور منزہ لیکن جب قرآن کریم کی ان آیات کو ہم پڑھتے ہیں اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسیان کا لفظ استعمال ہوتا ہے کلمہ استعمال ہوتا ہے نسیان کا وہاں بظاہر ترجمہ اگر بھول کر دیا جائے تو اللہ کی طرف بھول جانے والی ذات کی نسبت ہو جاتی ہے کیا یہ ممکن ہے آئیے جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری شریف کی حدیث بھی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے فرمایا اے جبریل تم جتنا میرے پاس آیا کرتے ہو اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے اے جبریل تم جتنی بار میرے پاس آتے ہو اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے
اس پر آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ۔ اور جبریل امین نے اپنے محبوب سے عرض کی، ہم فرشتے نہیں اترتے مگر حضور کے رب کے حکم سے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، آپ کے رب کے اجازت کے بغیر ہم فرشتے نہیں اترتے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں۔ اب قرآن ایک طرف تو کہتا ہے نسوا اللہ، کفار کافر اللہ کو بھول گئے تو اللہ بھی ان کو بھول گیا، اور ایک طرف جبریل امین کا قول قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نقل فرماتا ہے، اور وہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اے محبوب خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اب ایک قرآن کریم میں ایک طرف تو آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ان کو بھلا بیٹھا، اللہ ان کو بھول گیا، اور دوسری طرف حضرت جبریل امین کا قول قرآن کریم میں سورہ مریم کی آیت نمبر 64 ہے، اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اے محبوب کریم آپ کا رب بھولنے والا نہیں۔ کیا مقصد ہوا اس کا کہ جبریل امین سے جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جبریل تم اتنی ہی بار آتے ہو جتنی بار تم آتے ہو، اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ تو انہوں نے کہا ہم تو اپنے رب کے حکم کے پابند ہیں، اور رب میرا جب چاہتا ہے اس وقت بھیجتا ہے، اور اس کو سب معلوم ہے جو آگے پیچھے اور اس کے درمیان میں ہے، اور میرا رب بھولنے والا نہیں۔ انہیں ایسا نہیں ہوتا کہ جب وہ رب العالمین جو تمام اماکن کا مالک ہے، ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف نقل و حرکت کرنے میں اس کے حکم اور مشیت کے ہم تابع ہیں، وہ ہر حرکت و سکون کا جاننے والا اور غفلت و نسیان سے پاک ہے، تو جب چاہے ہمیں وہ آپ کی خدمت میں بھیجے۔ جب وہ بھولتا نہیں ہے کہ بھیجنا بھول گیا ہو، وہ جب چاہتا ہے بھیجنا تب وہ بھیجتا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی بھول سے مکمل طور پر منزہ اور پاک ہے۔ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور ان کو اللہ کی آیات ان کو سنائی، اللہ کے احکام ان کو بتائے، اللہ وحدہ لا شریک کی توحید پر ایمان لانے کا کہا، اپنے رسالت و نبوت پر ایمان لانے کا کہا، فرعون نے جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے پچھلے امتوں کے بارے میں جو کہ موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا، کبھی قوم عاد کا، قوم ثمود کا اور دیگر اور اقوام کا ذکر بیان فرمایا کہ یہ قومیں تھیں، تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے کٹ حجتی کرتے ہوئے فرعون نے مختلف سوالات کیے اور ان کے بارے میں جو ہے جلا کرنا شروع کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وقال علمها عند ربی فی کتاب، کہ ان کا علم، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بہکتا ہے اور نہ بھولتا ہے، نہ رب میرا بہکے اور نہ بھولے۔ وقال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، کہ میرا رب نہ تو بہکے اور نہ بھولے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اب جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فانساہم کا ذکر آ رہا، ننساکم کا ذکر آ رہا ہے، ہم بھول جائیں گے، ہم بھول گئے، یہاں رب فرماتا ہے لا یضل ولا ینسا، لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بہکتا ہے اور نہ بہکے میرا رب اور نہ بھولے۔ جب وہ بھولتا نہیں ہے تو پھر کیوں فرمایا کہ ننساکم، ہم بھول گئے تم کو؟ پھر بلکہ آپ تو یہ کہتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سنقرئک فلا تنسا، سورہ الاعلیٰ کے اندر، کہ اے میرے محبوب ان قریب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے فلا تنسا، کہ تم کبھی نہیں بھولو گے۔ اب اللہ جو خود کبھی نہیں بھولتا وہ محبوب سے فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ان قریب ایسا پڑھائیں گے تم کبھی نہیں بھولو گے، الا ماشاء اللہ، اگر بھولو بھی تو وہی جو اللہ تمہیں بھلائے، جو اللہ کی خواہش ہو۔ اور واقعے کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قرآن کی کوئی آیت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھولے ہوں۔
انہو یعلم الجہر وما یخفا، وہ نسیان نہیں ہوتا اسے، بھول نہیں ہوتی اسے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انہو یعلم الجہر وما یخفا، وہ تو جانتا ہے بے شک ہر کھلے اور چھپے کو۔ جب یہ بات واضح ہو چکی کہ اللہ تبارک و تعالی بھولتا نہیں ہے، تو سوال یہی ہے کہ پھر آخر مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے تو قرآن پڑھا، اور قرآن کی پہلی آیت ہم نے پڑھی یعنی سورہ بقرہ کی کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ الف لام میم وہ بلند رتبہ کتاب کوئی شک کی جگہ نہیں، یعنی قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں، ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے۔ جب اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی تفاوت نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مسئلہ کہاں پر آ گیا؟ کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم فرقان حمید میں ان آیات کو، جن کا ذکر میں نے کیا، اس جیسی متعدد اور بھی آیات ہیں، وقت کی تنگی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چیدہ آیات کو میں نے جمع کیا آپ کے سامنے اور آپ کو بتایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیات کو جس میں اللہ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا، آج ہم تمہیں بھول جائیں گے جیسے کہ تم بھولے ہو لقاء یومکم ھذا، آج کے دن کے ملنے کو۔ تو عزیزان من، جب اللہ بھولتا ہی نہیں ہے تو پھر ننساہم کا ترجمہ کہ اللہ کی طرف نسیان کی، بھول کے نسبت کیوں کر کی جا سکتی ہے؟ یہ دراصل خرابی کہاں پیدا ہوئی ہے؟ خرابی اس لیے ہوئی کہ جن لوگوں کو، جنہوں نے قرآن کے ترجمے کیے، اور آج نہیں، آج سے 150 سال پہلے، 200 سال جب سے ترجمے قرآن کریم کے شروع ہوئے، تو انہوں نے لفظ کے نیچے لفظ لکھنا چاہا، لفظ کے نیچے لفظ کے لفظ معنی لکھے، ننساہم کا صرف ایک ہی ترجمہ کیا، اور وہ ترجمہ ہے کہ ہم تمہیں بھول گئے، ہم تمہیں بھلا بیٹھے، ہم تمہیں بھول جائیں گے۔ عزیزان من، یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ بھول سے، نسیان سے مکمل طور پر منزہ اور مبرہ ہے، وہ اس کے ذات بابرکت میں اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ اپنے اسلام کی خیر منائے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اب اگر اس فرق کو، جو تضاد بظاہر یہاں پیدا ہو رہا ہے، یہ صرف ہمارے سمجھ کا، یہ ہمارے بعض تراجم کا مسئلہ ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا ان آیات کو یاد کیجئے، اپنے گھروں میں جو آپ کے ترجمہ قرآن رکھے ہیں ان کو نکالیے اور نکال کر دیکھیں کہ مترجم نے کس جگہ پر ٹھوکر کھائی ہے، کس جگہ اس کا ترجمہ یہ کر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھول جاتا ہے۔ اگر اللہ بھول جائے تو پھر کون یاد رکھے گا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو نسیان ہو جائے تو ہم کیسے عقل والے بن سکیں گے؟ یاد رکھیں اللہ بے عیب ہے، اللہ منزہ ہے، ہر عیب سے، کمی سے وہ سبحان ہے۔ رب العالمین کی ذات میں نہ جھوٹ کی نسبت کی جا سکتی ہے، نہ وعدہ خلافی کی نسبت کی جا سکتی ہے، نہ اس کی طرف بھولنے کی نسبت کی جا سکتی ہے، نہ اس کی طرف اونگنے کی، لا سنۃ ولا نوم، کہ نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے۔ یہ ساری برائیاں، یہ ساری کمی، یہ سارے نقائص ہم انسانوں کے لیے، مخلوقات کے لیے ہیں۔ اس لیے اب اس مسئلے کو کہ یہ تضاد جو ہے کیسے دور کیا جائے، تو اس کے لیے امام عشق و محبت، مجدد ملت امام احمد رضا خان قادری رحمہ اللہ کا ترجمہ کنز الایمان نکالیے، جنہوں نے بالکل نتھرا کر کے، صاف کر کے، شفاف کر کے اس مسئلے کو حل کر دیا کہ قرآن کریم کے لا ریب فیہ ہونے کو ظاہر کر دیا۔ آئیے اس ترجمے کو پڑھتے ہیں جو امام احمد رضا کا ترجمہ ہے، جس نے ننساہم کا ترجمہ یہ نہیں کیا کہ ہم بھول گئے، بلکہ آپ فرماتے ہیں الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زیست نے انہیں فریب دیا، تو آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ آج ہم بھولیں گے نہیں بلکہ چھوڑ دیں گے۔ کما نسوا لقاء یومکم ھذا، یومہم ھذا، کہ جیسا انہوں نے اس دن کے ملنے کا خیال چھوڑ دیا تھا۔ اب ننساہم کا ترجمہ بھولنا نہیں فرمایا بلکہ چھوڑ دینا فرمایا، یعنی جب بھی ایسا کلمہ، ایسا لفظ جو کافروں کے لیے بھی، جو انسانوں کے لیے بھی آئے اور مقابلے پر اللہ کے لیے آئے، تو پھر یہ مطلب نہیں ہوگا کہ لفظاً وہی ترجمہ کر دیا جائے، بلکہ وہ اصل میں اس کا بدل بن جاتا ہے۔ یعنی چونکہ
چونکہ وہ اللہ کو بھولے تو اللہ نے بدلہ ایسا کیا کہ قیامت کے دن اللہ نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ کہاں چھوڑ دینا اور کہاں بھول جانا، ظاہر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے، گمراہ کرنا چاہتا ہے، اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ اپنے کفر میں اڑ کر کفار جو ہے وہ دنیا کی زندگی میں پڑھ کر آخرت کو بھول گئے، اور مسلمانوں کو نے جو دعوت ان کی طرف دی، جو اسلام نے ان کو اپنی طرف بلایا، جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف بلایا، اس کا انہوں نے تبسخر اڑایا، مذاق اڑایا، اور پھر وہ دنیا میں مگن ہو گئے۔ اب آخرت میں چلائیں، روئیں اور کچھ بھی کرتے رہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور یوم آخرت کو بھلایا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ تو اب ترجمہ کتنا واضح ہو گیا کہ لا ریب فیہ، قرآن میں کوئی شک واقعی ہی نہیں رہا، اس لیے کہ شک ہے ہی نہیں قرآن میں، یہ صرف ترجمہ کرنے والوں کی وجہ سے یہ گڑبڑ پیدا ہوئی ہے۔ آئیے دوسری آیت کو دیکھتے ہیں جو سورہ سجدہ کی آیت نمبر 14 ہے۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اب چکھو بدلہ اس کا کہ تم اپنے اس دن کی حاضری بھولے تھے۔ اِنَّا نَسِينَاكُمْ، اب ترجمہ یہ نہیں کیا کہ ہم تم کو بھول گئے، نہیں، اعلیٰ حضرت ترجمہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب تم بھول گئے اللہ کو اور اللہ کو تم نے چھوڑا تو پھر اللہ نے تم کو چھوڑا۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اب ہمیشہ کے عذاب کا، اب ہمیشہ کا عذاب چکھو اپنے کیے کا بدلہ۔ اسی طریقے سے سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 34 سے 35 کو اگر دیکھیں تو اللہ فرماتا ہے وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ، اور فرمایا جائے گا کہ آج ہم تمہیں بھول گئے یا بھول جائیں گے، نہیں، یہ ترجمہ نہیں ہو سکتا اللہ کے لیے۔ امام محمد رضا ترجمہ فرماتے کنز الایمان میں، آج ہم تمہیں چھوڑ دیں گے جیسے تم اس دن کے ملنے کو بھولے ہوئے تھے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا ٹھٹا بنایا، مذاق بنایا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں فریب دیا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، تو آج نہ وہ آگ سے نکالے جائیں اور نہ ان سے کوئی منع نہ چاہے۔ صاحبان دی وقار، یوں ہی اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 میں جو منافقین کے بارے میں ہے اس کو بھی اگر دیکھیں، اللہ فرماتا ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم، کہ وہ برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اپنی مٹھی کو بند رکھتے ہیں۔ نسوا اللہ، وہ اللہ کو بھلا بیٹھے، وہ اللہ کو بھلا بیٹھے۔ فنسیہم، تو اللہ نے بدلے میں ان کو چھوڑ دیا۔ وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ نے ان کو چھوڑا۔ کہاں چھوڑنا اور کہاں بھلا دینا؟ چھوڑنا تو ناراضگی کا سبب ہے، اس لیے کہ اللہ ناراض ہوگا جبھی تو جہنم میں ان کو بھیجے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے، اللہ نے ان کو چھوڑا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق وہی پکے بے حکم۔ عبیدان من، اسی طریقے سے سورہ حشر کی آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اب ترجمہ یہ نہیں کیا کہ ہم ان کو ان کی جانوں کو بھول گئے، ایسا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور ان جیسے نہ ہو جو اللہ کو بھول بیٹھے، تو اللہ نے انہیں بلا میں ڈالا، اس لیے کہ بدلہ کیا ہے؟ جب کوئی بھولتا ہے تو گویا کہ وہ اپنا نقصان کرتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہٹ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ نے انہیں بلا میں ڈالا کہ اپنی جانیں بھی انہیں یاد نہ رہیں۔ اولئک هم الفاسقون، وہی فاسق۔ یاد رکھیے میرے رب بھولنے سے پاک ہے، اور ان دو آیات کا ترجمہ بالکل واضح ہے، اور جو وما ربک نسیٰ، کہ حضور آپ کا اور حضور کا رب یعنی حضرت جبریل امین کا قول نقل ہوا، حضور کا رب بھولنے والا نہیں۔ یوں ہی موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر ہوا کہ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، کہ میرا رب نہ بہکے اور نہ بھولے،
اور پھر اللہ تبارک و تعالی محبوب سے فرمائے سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ، کہ ان قریب ہم تم کو ایسا پڑھائیں گے کہ تم بالکل بھی نہیں بھولو گے سوائے اس کے کہ جو اللہ بھلائے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ جانتا ہے ہر کھلے اور چھپے کو۔ تو اب واضح ہو گیا کہ یہاں پہ نسوا اللہ فنسیہم کا ذکر کرنا اور اللہ کی طرف بھول کے نسبت کرنا یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ گمراہی ہے۔ اور جو لوگ جان بوجھ کر اس طرف لگے ہوئے ہیں، یہ جو لوگ ان تراجم کو پڑھ کر اپنے عقیدے کو خراب کر رہے ہیں، ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ آئیں اور قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھیں اور اپنے عقیدے کو درست رکھیں، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ان کا رب بھولنے والا نہیں، ان کا رب دراصل وہ رب ہے جو جسے نہ اونگ آئے نہ نیند آئے، وہ رب وہ ہے جس میں کمی اور نقص نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھو کہ اللہ کی جب بھی ترجمہ کیا جائے گا تو ترجمہ عشق و محبت میں ڈوب کر اور حقیقت حال اور مشیت الہی کو سامنے رکھ کر اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت الوہیت کو سامنے رکھ کر، آپ کے رب العالمین کے مقام و مرتبے کو سامنے رکھ کر، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کے مرتبے کو سامنے رکھ کر کیا جائے گا تو پھر کبھی بھی ٹھوکر نہیں لگے گی۔ آج بدعقید کی جو پھیل رہی ہے ان میں ان تراجم قرآن کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد وہی اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں سیدھی راہ پر رکھا۔ ہم اللہ سے درخواست اور عاجزی کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ ہم کو سیدھی راہ چلا۔